ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں 3 دن باقی۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بڑی بیٹھک، ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں اعلیٰ سطح اجلاس، آبنہ ہرمز ثالثی کی کوششوں پر غور۔ امریکی صدر کا پاکستانی اور ایرانی حکام سے رابطہ۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے قبل تنازع حل کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر دوبارہ جنگ کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، کچھ نکات پر اختلاف موجود ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا دعویٰ۔ باقر کالیباف نے کہا مذاکراتی ٹیموں کو اب ایک دوسرے کے موقف کی زیادہ حقیقت پسندانہ سمجھ آ گئی ہے۔ زمانہ چاہیے کہ امریکہ یا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع نہیں کریں گے۔ امریکی حکام پاکستان میں مزید بات چیت کے منتظر۔ اگلے چند روز کے دوران ایران کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر برتری کو عالمی نظام کی تشکیل کا موقع سمجھتے ہیں۔ امریکی فوج نے کھلے سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی تیاری شروع کر دی۔ یمنی حوثیوں نے ایک بار پھر باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے سے گریز کا مشورہ۔ کہا ایک بار باب المندب بند کر دیا تو اسے کوئی نہیں کھول سکے گا۔ جنوبی لبنان میں جھڑپ، ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا، 9 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ روز بھی ایک صہیونی فوجی دھماکے میں ہلاک ہوا تھا۔ استور اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش اور برفباری، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ شونٹر ٹریفک کے لیے بند۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پھنسے سیاحوں کو نکال لیا گیا۔ این ڈی ایم اے کی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف و وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ مری کے علاقے کوٹلی سکیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ لینڈ سلائیڈنگ کے سدباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ مری میں 3 نئے ہاسپٹلٹی زون قائم کرنے کی بھی منظوری۔ کراچی میں چھالیہ اسمگلرز کی گاڑی کی ٹکر سے پولیس اہلکار کی شہادت۔ واقعے کا مقدمہ گرفتار ملزمان آغا جان اور نسیم کے خلاف درج کر لیا گیا۔ قتل، انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل۔ اور لاہور میں سائیکل ریس، مردوں کی 21 کلومیٹر کیٹیگری میں کراچی کے علی الیاس نے میدان مار لیا۔ لاہور کے عاقب شاہ کا دوسرا نمبر، 5 کلومیٹر خواتین کیٹیگری میں تینوں پوزیشنز کراچی کے نام۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پاکستان کی ثالثی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی تک امریکہ کی نئی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ ایرانی قوم کے مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنہ ہرمز کا کنٹرول جاری رکھا جائے گا۔ جو جہاز بھی آبی گزرگاہ سے گزرے گا اسے فیس دینا ہوگی۔ جہازوں کی آمد و رفت ہمارے مقرر کردہ راستوں کے مطابق ہوگی۔ دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی کی پابندی کرے تو آبنہ ہرمز عارضی طور پر صرف تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کو تیار ہے۔ دباؤ ناقابل قبول، ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ آبی گزرگاہ ہمارے سخت کنٹرول میں ہے، آمد و رفت کا نظام واپس ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ ایرانی فوج کا اعلان۔ ترجمان نے کہا امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھی۔ جب تک آزادانہ آمد و رفت یقینی نہیں بنائی جاتی آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ آبنائے ہرمز میں مکمل طور پر ناکہ بندی برقرار ہے۔ اب تک 23 بحری جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ بحیرہ احمر میں داخل ہو چکا، 2 جنگی جہاز بھی ساتھ ہیں۔ مشترکہ فریم ورک پر اتفاقی رائے کے بغیر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ناممکن، بات چیت کی تاریخ بھی طے نہیں کر سکتے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں گفتگو۔ کہا امریکہ دوسری قوموں پر اپنے احکامات مسلط نہیں کر سکتا، حملہ ہوا تو دفاع کے لیے تیار ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا بھی 2 ٹوک موقف۔ کہا افزودہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے جوہری پروگرام اپنی سرزمین کی طرح اہم ہے۔ ناکہ بندی جاری رہی تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ سابق امریکی نائب صدر کی ایران جنگ کی مخالفت۔ واضح کیا کہ نتین یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ ٹرمپ نے ایسی جنگ شروع کی جسے امریکی عوام نہیں چاہتے۔ اس فیصلے کی وجہ سے امریکی فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔
سینیٹر برنی سینڈر کی بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے گر رہی ہے، ریپبلکنز ملک بھر میں مقامی اور ریاستی انتخابات ہار رہے ہیں۔ پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری کا روشن باب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل، 3 روز کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ترین ملاقاتیں، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت، پائیدار امن اور استحکام کی ضرورت پر زور۔ فیلڈ نے پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل تھے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، کامیاب سہ ملکی دورے پر مبارکباد، مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ محسن نقوی نے اپنے حالیہ دوروں پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش، پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی بھی جارحیت پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے، سربراہ پاک فضائیہ کا 2 ٹوک پیغام۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا مار کر حق اور بنیان المرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھ لی، دشمن ہماری طاقت و مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا، پاک فضائیہ نے دشمن کے جہاز گرا کر نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ، پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا وطن عزیز کی خدمت جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان نے یو اے ای کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا، اسٹیٹ بینک کی تصدیق، 23 اپریل کو مزید $1.5 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ حکام کے مطابق یو اے ای کو مکمل ادائیگی کے باوجود ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی، حزب اللہ کا 2 ٹوک اعلان، سربراہ نعیم قاسم نے کہا سیز فائر کا مطلب لڑائی اور دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے، اسرائیل پر اعتماد نہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، جنگجو لبنان میں اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیں گے، لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ کا فریقین پر زور، سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی امن فوج پر حملے کی شدید مذمت، کہا فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں اور امن مشنز کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش، مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ، 75 اراکین پارلیمنٹ کا حکومت سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ۔ نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندے کی تقرری کا اسرائیلی اعلان قابل مذمت، پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سخت رد عمل، اسرائیلی اقدام صومالی کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار۔ 30 نومبر 2025 کو موپونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا، میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے، تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی بے نقاب، فتنہ ہندوستان کا دہشت گردی کے لیے خواتین کے استعمال کا انکشاف، بلوچستان حکومت ثبوت سامنے لے آئی، مذموم مقاصد کے لیے افغانستان لے جائی گئی خاتون کا ویڈیو بیان، رحیمہ کے مطابق FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والی زرینہ نے ہمارے گھر میں قیام کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد منظور نے جھانسا دے کر رحیمہ سے شادی کی اور افغانستان فرار ہوا، والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پہلے چھان بین ضرور کریں۔ شیر افضل مروت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نااہل کرانے کے لیے درخواست اگلے ہفتے عدالت میں دائر کرنے کا اعلان، سما کے پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا تھا کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ بانی نے کیا جو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ MQM پاکستان میں پھر تناؤ، مصطفیٰ کمال کو انٹرا پارٹی انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ، کارکنان کو تیاری کی ہدایت، چند ماہ کا وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا خیر مقدم، کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہا میڈیا سے پارٹی انتخابات کا علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی، متحدہ میں 3 دھڑوں کا بھی انکشاف۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں 3 افراد کو کچل ڈالا، ماڑی پور اور سپر ہائی وے پر حادثات میں 2 نوجوان جاں بحق،
एक शदीद जख्मी हुआ। गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने शहरी की जान ले ली। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शहर कायद में रवां साल के दौरान हैवी ट्रैफिक हादसात में 108 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मैदानी इलाकों में जालाबारी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PSL 11 रावलपिंडीज के लिए डरावना ख्वाब। मुसलसल 7वीं शिकस्त के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 211 के ताक़ुब में रावलपिंडीज की टीम 178 रन बना सकी। फखर जमान के 84 रन मैन ऑफ द मैच करार। आज संडे बनेगा फन डे। 2 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। लाहौर की सड़कों पर सेहतमंद सरगर्मियों का खूबसूरत मंजर। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का शानदार आगाज। लिबर्टी चौक से खेलों के बड़े इवेंट का इफ्तिताह। 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरी शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत।